اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اللہ کی پہچان۔ اللہ پاک ہے، اس کا وجود ہے اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان کے بہت سارے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان دلائل میں سے ایک قسم دلائل الانفس بھی ہے۔ دلائل انفس یعنی انسان کی ذات، اس کا وجود، اس کی چلتی ہوئی سانسیں، اس کی شاہکار تخلیق، اس کا بچپن، جوانی، بڑھاپا وغیرہ، انسان کا ہر حال بذات خود اللہ پاک کے وجود کی دلیل ہے۔ وجود خدا کے ایسے دلائل جو انسان کی ذات میں پائے جاتے ہیں، انہیں دلائل انفس کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ابھی ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک کی معرفت، رب کی پہچان کے متعلق دلائل انفس بیان کیے گئے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو ہم معرفت الہی کے متعلق چند ایک باتیں سنیں گے، اور پھر ہم آیت کریمہ کی وضاحت تو بہت اس کی شاندار اور بڑی طویل ہے، لیکن جتنا ہمارے وقت میں گنجائش ہے انشاءاللہ اسی کے اندر ہی ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے دوستو، پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ سب سے پہلا فرض انسان پر جو عائد ہوتا ہے، جس کی ہر انسان پر ذمہ داری ہے، وہ اللہ پاک کی معرفت ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا ایک بنیادی مقصد ہی اپنے رب کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ قرآن کریم میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور فرمایا میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یہاں عبادت سے مراد معرفت الہی ہے۔ یعنی آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ ایک حدیث قدسی سے بھی اس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے جسے بڑے بڑے اولیاء کرام نے ذکر کیا اور اس سے بڑے بڑے مسائل نکالے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، کنتو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، تو میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لأعرف، تو چنانچہ میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میری پہچان حاصل کی جائے۔ تو پتہ چلا ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم اپنے رب کی پہچان حاصل کریں۔ اور حدیث پاک میں ہے، میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پاک کی ایسی معرفت حاصل کرو جیسا کہ اسے پہچاننے کا حق ہے،
تو ضرور تم سمندروں پر چلو گے، تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ اگر بندہ معرفت الہی حاصل کر لے تو تمہاری دعاؤں سے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ یہ معرفت الہی کا رتبہ ہے، جس سے اللہ کی پہچان مل جاتی ہے، وہ ایسے بڑے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ایک بنیادی سوال ہے، اللہ پاک کی معرفت پہچان ملتی کیسے ہے؟ حضور داتا گنج بخش سے اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ آپ نے اس حوالے سے بڑا تفصیلی کلام فرمایا ہے، اور آخر میں نتیجہ یہ نکالا کہ اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان نہ تو علم سے ملتی ہے اور نہ عقل سے ملتی ہے، اللہ پاک کی معرفت ملتی ہے تو فقط صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ جس پر اللہ فضل فرما دیتا ہے اسے اللہ کی معرفت، ورنہ بڑے بڑے علم والے تحقیقات کرتے کرتے بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے۔ کسی نے درخت کو خدا بنا لیا، کوئی آگ کی پوجا کرنے لگ گیا۔ تو عقل اور علم کا اس میں کوئی زور نہیں، جس پر سونے رب کا فضل ہو جاتا ہے اسے رب کی پہچان ہو جاتی۔ میں بات کو مزید کھول دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو گائے کی پوجا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی گائے کو لے کر کسی باغ میں پہنچا اسے چرانے کے لیے۔ وہ چارہ وغیرہ چر رہی تھی کہ اچانک بادل چھا گئے، بجلی چمکنے لگی، اور بادل کی خوفناک گرج اور بجلی کی کڑک جب گائے کے کانوں میں پڑی تو گائے ڈر کر بھاگ گئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اس مشرک پر اللہ کا فضل ہوا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ جو گائے بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک برداشت نہ کر سکی، ڈر کر بھاگ رہی ہے، یہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچ کر اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پکارا، اے بادلوں کے رب۔ اس نے اللہ کو پکارا۔ اسی وقت اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ فلاں شخص کے پاس جائیے، اسے جا کر کلمہ بھی پڑھائیے اور اسے دین کی باتیں بھی سکھائیے۔ تو پتہ چلا یہ معرفت الہی کسی کو اپنے زور، علم، عقل سے نہیں ملتی، یہ ملتی ہے تو جس پر رحمت الہی کی بارش کا ایک چھینٹا بھی پڑ جائے اللہ اسے اپنی پہچان عطا فرما دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کا فضل کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ حضور داتا گنج بخش سے اس سوال کا جواب، حضور داتا گنج بخش علی حجویری اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جب بندہ اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے تو اسے معرفت ملتی ہے، اور اسے معرفت حال کہتے ہیں۔ جب بندہ اپنی ہستی کو، مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنی میں کو ختم کر دیتا ہے تب اسے اللہ پاک کا فضل نصیب ہوتا ہے، اور جب اللہ کا فضل نصیب ہوتا ہے پھر اللہ کی معرفت مل جاتی ہے۔ نتیجہ کلام یہ نکلا کہ اللہ پاک ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کے دلائل تو خود ہمارے 5-6 فٹ کے وجود میں ہیں، مگر جب تک ہمارے اندر میں، انا، تکبر اور خود پسندی موجود ہے تب تک ان دلائل کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ان دلائل کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم پہلے اپنی انا کا پردہ ہٹائیں، پہلے خود پسندی کے پردے کو ہٹائیں، پہلے اپنا غرور و تکبر مٹائیں، تو انشاءاللہ پھر کائنات کے ذرے ذرے میں ہمیں رب کے وجود کے دلائل نظر آئیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا، مٹ جائے یہ خودی
تو وہ جلوہ کہاں نہیں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردا میں اپنے آپ، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں۔ یعنی اگر میری انا، میری خود پسندی مٹ جائے تو اللہ پاک کے جلوے تو ہر جگہ مجھے نظر آئیں گے، ہے جی۔ تو میں ان چیزوں سے خود ہی پردہ بنا ہوا ہوں۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنی ہے، اور کیسے حاصل کرنی ہے؟ آئیے میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں۔ راستہ کیا ہے؟ راستہ رب کا قرآن ہے۔ قرآن میں آج جس آیت کو ہم نے موضوع سخن بنایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28، الحمدللہ ہم لگاتار چوتھا جمعہ قرآن کریم کی تفسیر سے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور قرآن سے ہدایت اور روشنی اور نور لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے نور ہدایت عطا فرمائے۔ تو آپ دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں رب نے فرمایا، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے کیسے منکر ہو سکتے ہو؟ یہ تعجب دلانے کا سوال ہے، یہ کویسچن ہے، یعنی خدا کا انکار کرنے والوں کو تعجب دلایا جا رہا ہے۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ آخر تم اللہ پاک کا کیسے انکار کر سکتے ہو، حالانکہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ فرمایا حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تو یہ انسان کی 5 حالتوں کا بیان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں انسان کی 5 حالتوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ہر حالت اللہ پاک کے وجود کی ایک مستقل دلیل ہے۔ آپ دیکھیں اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو ان پورے دلائل کو آپ سنتے تو آپ کا سینہ روشن ہو جاتا، لیکن میرے سامنے گھڑی ہے اور اس پر بھی میری نظر ہے، تو ہم نے اس کے مطابق توجہ سے ان باتوں کو سننا ہے۔ اللہ کا فضل ہو گیا تو انشاءاللہ اسی سے بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی پہچان تو رب کے فضل سے ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگرچہ وقت میں قلت ہے، لیکن اگر اللہ کا فضل، اللہ کے فضل کے سوالی بن کے ہم بیٹھے تو انشاءاللہ اسی سے ہی دل کے دریچے کھل جائیں گے اور معرفت الہی کا راستہ ہمیں مل جائے گا۔ پہلی حالت وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، فرمایا حالانکہ تم مردہ تھے۔ یہ ہماری پہلی حالت، ایک وہ وقت تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ دہر میں، هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ، فرمایا بے شک آدمی پر ایک وہ وقت گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ یہ ایک طرح سے ہمارے تکبر کی کاٹ ہے، ہماری انا میں کی کاٹ ہے۔ ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تم اس خدا کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اس قادر و قیوم کے مقابلے میں خود کو کیسے لا سکتے ہو؟ اس کے احکامات کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کو کیسے ترجیح دے سکتے ہو؟ حالانکہ تم تو کوئی چیز ہی نہیں تھے، کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھے۔ اپنی اس پہلی حالت پر تو غور کرو، کسی کے خیال میں تمہارا تصور تک نہیں تھا۔ کوئی ہے جس نے تمہیں وجود دیا، کیا اب تمہیں لائق ہے کہ تم تکبر کرو؟ اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی عقل پر، اپنے علم پر بھروسہ کرو؟ نہیں، اے انسان تو کچھ بھی نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، تجھے جس ذات نے وجود دیا
وہ تو رب کائنات وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اسی نے تمہیں سب کچھ بنایا، لہذا اپنا سر اسی کے حضور جھکا کر عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر دل کی گہرائیوں سے پکارا کرو، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بلندیوں والا۔ اپنے رب کو پکارا کرو۔ یہ انسان کی پہلی حالت کہ انسان جب کچھ بھی نہیں تھا۔ اب دوسری حالت فَأَحْيَاكُمْ، فرمایا پھر اس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ خدا کی شانیں ہیں کہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں جاندار بنایا، ایک پانی کے قطرے کو جیتا جاگتا، عقل و شکل والا، طاقت و قوت والا انسان بنا دیا، اور بنایا بھی کیسا؟ رب فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ ایک پنجابی شاعر کہتا ہے، اس نے بڑے ہی نرالے انداز میں اللہ پاک کی حمد کی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہم جو اپنے حسن، جوانی، طاقت اور قوت پر اکڑتے ہیں، شاعر نے ہمیں ایک احساس دلایا ہے۔ لکھتا ہے نک جے متھے اتے ہندا، کان جے ਧੌਣ دے ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੂਛਲ ਹੁੰਦੀ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਸਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਸਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੋਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੋਝਾ ਹੁੰਦਾ। صدقے جائیے سونے رب دے جس نے خاص کرم فرمایا، مٹی دے اس باوے تائیں کڈا صورت مند بنایا۔ ایک سوچنے کی بات ہے کہ اللہ پاک قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی شان ہے، وہ جو چاہتا ہماری صورت بنا دیتا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں صورتیں بناتا ہے، کیف یشاء، جیسی چاہے۔ تو شاعر کہتا ہے اگر ہماری ناک ہمارے ماتھے پہ ہوتی، ہماری آنکھیں ہمارے کندھوں پہ ہوتی، پسلی کی جگہ کوئی پونچھ ہوتی، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم تو بے بس عاجز انسان ہیں، اللہ قدرتوں والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس انسان کو شکر کرنا چاہیے کہ جس نے اس کو ایسی حسین صورت عطا فرمائی کہ جو صورت لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا مصداق ہے۔ ایسی سونی شکل جب رب نے عطا فرمائی تو اس انسان کو چاہیے تھا کہ یہ دن رات اپنے رب کے گن گاتا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ رب کی شانیں بیان کرتا کہ بڑی برکت والا ہے میرا رب، وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، ہاں جی، جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ تو یہ انسان کی دوسری حالت، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں پیدا کیا، كُنْتُمْ أَمْوَاتًا، پہلی حالت تم کچھ نہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب تیسری حالت ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ یہ انسان کی تیسری حالت، انسان پہلے کچھ نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، پھر اللہ پاک نے اسے زندہ کر دیا۔ اس زندگی کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ آدمی دنیا میں نہیں رہتا، اس پر موت طاری ہو جاتی۔ یہ بھی اللہ پاک کے وجود کی ایک دلیل ہے۔ موت تکبر کرنے والوں کا تکبر توڑ دیتی ہے، طاقتوروں کی طاقت کو خاک میں ملا دیتی ہے، بادشاہوں کے تخت الٹ دیتی ہے۔ ہزار مہارتیں، سائنسی ترقیاں کچھ بھی موت کو ٹال نہیں سکتی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آدمی زندہ رہنا چاہتا ہے مگر آج تک کوئی بھی موت کے شکنجے سے بچ نہیں پایا؟
اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ذرا اونچی آواز سے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک دفعہ ملک روم تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا۔ جنگل میں ایک اعلیٰ قسم کے ریشمی کپڑوں کا خوبصورت خیمہ لگا ہوا تھا، اور خیمے کے ارد گرد اسلحہ اٹھائے بہت سارے فوجی کھڑے تھے۔ فوجیوں نے کچھ کہا، پھر چلے گئے۔ پھر بڑے بڑے علماء مشائخ آئے، انہوں نے کچھ کہا، وہ بھی چلے گئے۔ پھر بڑے بڑے وزراء آئے، بادشاہ آیا، انہوں نے بھی کچھ کہا اور وہ چلے گئے۔ اور اسی طرح بڑے بڑے حکیم ڈاکٹر آئے، انہوں نے بھی کچھ کہا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو میں نے وہاں موجود افراد میں سے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ اتنا حسین و جمیل خوبصورت خیمہ ہے، اس خیمے میں ایسا کیا ہے کہ مختلف لوگ گروہوں میں آ رہے ہیں اور کوئی بات کہہ کے چلے جاتے ہیں؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ اس خوبصورت خیمے میں بادشاہ کے بیٹے کی قبر ہے، اس کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اس خیمے میں دفن ہے۔ ہر سال جب اس کی وفات کا وقت آتا ہے تو بادشاہ کے فوجی یہاں پر آ کے کہتے ہیں کہ اے نوجوان بادشاہ کے بیٹے، اگر جنگ کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم اپنی جان پر کھیل کر بھی تیری زندگی بچا لیتے۔ پھر علماء آ کر کہتے ہیں کہ اے بادشاہ کے بیٹے، اگر علم کے ذریعے موت کو روکا جا سکتا تو ہم علم کے ذریعے تجھے موت کے منہ سے بچا لیتے۔ پھر بڑے بڑے طبیب، حکیم، ڈاکٹر آ کے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ کے بیٹے، اگر دوائیوں سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ضرور تجھے موت کے منہ سے بچا لیتے۔ پھر بادشاہ اور اس کے وزراء آ کے کہتے ہیں کہ اے بیٹے، اگر دنیا کا سارا مال و متاع بھی لوٹا کر تجھے موت سے بچانا ممکن ہوتا تو ہم تجھے موت سے بچا لیتے، مگر موت کو کون ٹال سکتا ہے؟ اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ امام حسن بصری آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے یہ نیت کر لی کہ آپ زندگی میں کبھی مسکراؤں گا نہیں، اور مرتے دم تک آپ کے چہرے پہ پھر کبھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ تو یہ ہم بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں نا، ہمارے ساتھ تو فوجیں بھی نہیں، ہمارے ساتھ تو بڑے بڑے طبیب بھی نہیں، ہمارے ساتھ تو اس طرح کا کوئی پروٹوکول بھی نہیں، وہ عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی۔ بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تو یہ موت ہے۔ اس دنیا میں کسی کا ہمیشہ زندہ نہ رہ پانا، یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ میرا رب پاک ہے، وہ لا شریک ہے، لہذا ہم سب پر لازم ہے کہ اپنے رب کی پہچان حاصل کریں، اس کی پہچان حاصل کریں کہ جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اس کی معرفت حاصل کریں کہ جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور اس کے حضور اپنی گردن جھکا کے کہا کریں سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ گرامی کرام حضرات، قرآن کریم کی اسی آیت مبارکہ کے اگلے جز کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں انسان کی چوتھی حالت کا بیان کیا گیا ہے۔ ثم یحییکم، موت آ گئی، قبروں میں چلے گئے، پھر ایک دن آئے گا، ثم یحییکم، وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اللہ کے حضور حاضر بھی کیا جائے گا،
اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ ہم آج سمجھ جائیں، سنبھل جائیں، اللہ کی پہچان حاصل کریں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اللہ کی رضا والے کام کریں اور اس کی رضا والے کاموں میں زندگی بسر کریں۔ یہاں پر میں آپ کو مزید اس بات کو سمجھنے کے لیے شاید بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ پاک کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لہذا ہمیں تو رب کی پہچان حاصل ہے۔ اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ میرے بھائی شاید آپ دھوکے میں ہیں۔ یقیناً ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک کو ماننے والے ہیں، کلمہ پر یقین رکھتے ہیں، مگر ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے جو بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کفر کی ایک وہ قسم ہے جو ظاہر ہے، جیسے رب کو نہ ماننا یہ کفر ہے، اور اللہ کے نبیوں کو نہ ماننا کفر ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو نہ ماننا کفر ہے۔ فرمایا ایک تو یہ ظاہر کفر ہے، ایک فرمایا ایک خفی کفر ہے، چھپا ہوا کفر ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ فرمایا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہے تو مسلمان، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کے رسولوں کو بھی مانتا ہے، اللہ کی دی ہوئی کتابوں کو بھی مانتا ہے، مگر رب کی نہیں مانتا، مگر کردار اس کا کافروں جیسا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے امام غزالی نے فرمایا کہ ہر وہ بندہ جو اللہ پاک سے منہ پھیرے، صرف اور صرف دنیا کا ہی ہو کے رہ جائے اور دنیا ہی پر راضی ہو، دنیا ملے تو خوش، دنیا نہ ملے تو نہ خوش، فرمایا یہ بھی کافر ہے۔ لیکن اس کے اندر جو کفر ہے وہ کفر خفی ہے۔ یہ کون سا کفر ہے؟ کفر۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، فرمایا بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، ہیں جی، وعد اللہ علی علم، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے اپنی خواہشوں کے پجاری ہیں، جو دل کہتا ہے وہی کرتے ہیں، چاہے کسی کی حق تلفی ہو، چاہے کسی کا گھر برباد ہو جائے، چاہے دنیا کا سکون تباہ ہو جائے، وہ اپنی خواہشوں کے پجاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب زندگی 4 دن ہے، ہنسو کھیلو انجوائے کرو، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں نہیں میرے بھائیو، ثم الیہ ترجعون، یہ میرے رب کا اعلان ہے کہ میرے رب نے تم کچھ نہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، وہ پھر تمہیں اس نے زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر موت کے بعد اٹھائے گا، اٹھو اب حساب دو، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بندہ بن کے رہنا ہے، زمین پر خدا نہ بنے، خدا کا بندہ بنے۔ جب بندہ بن کے رہتا ہے نا تو پھر زمین میں لڑائیاں جھگڑے شر فساد آپس میں نفرتیں یہ نہیں ہوتی ہے جی۔ تو بندہ بن کے رہیں۔ اب بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ آخری بات میں کر رہا ہوں، بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو ایک غلام کی ضرورت تھی، ایک غلام کی ضرورت تھی۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا جناب بابے تھے شاید کوئی نہیں، یہ باتیں بابے ہی سمجھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے بابا، یہ باتیں کون سمجھا سکتے ہیں؟ یہ بابوں نے یہ بتایا ہے کہ بندے نے بندہ کیسے بن کے رہنا ہے۔ بندے نے بندہ بننا ہے تو پوچھو حضرت داتا صاحب سے، حضرت بابا فرید سے، جو ایسے بندے بن کے رہے کہ آج دنیا میں ان جیسے بندوں کی مثال نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بازار سے ملازم ڈھونڈیں گے، غلام ڈھونڈیں گے، ایک غلام خریدا اور گھر لے آئے۔ آپ نے اس سے پوچھا اے غلام تمہارا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا جس نام سے آپ نے پکارا ہے وہی میرا نام ہے۔ پھر آپ نے پوچھا
کہ تم کیا کھانے کے عادی ہو؟ کہنے لگا حضور جو مل جائے میں وہی کھا لیتا ہوں، جو مل جائے میں وہی کھا لیتا ہوں، آپ جو کھلا دیں گے میں کھا لوں گا۔ پھر پوچھا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کرنے لگا حضور غلاموں کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، جو آپ کی خواہش وہی میری خواہش، میں تو غلام ہوں اور غلاموں کو ان چیزوں سے تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ والے تھے نا حضرت ابراہیم بن ادم، تو آپ سوچنے لگے، غلام کی یہ باتیں سن کے سوچنے لگے اور دل میں خیال آیا کاش میں بھی اپنے رب کا ایسا بندہ بن جاؤں، ہے کہ اس نے جس نام سے مجھے پکارا مجھے وہ نام پسند ہو، جو اس کی پسند ہے وہ میری پسند ہو جائے، میں اپنے رب کی رضا میں راضی رہنے والا بن جاؤں اور میرے رب کے سامنے میری ترجیحات مٹ جائیں، میں اپنی خواہشوں کو دفن کر دوں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ پھول ایسے ہی نہیں کھل جاتے، پھول ایسے ہی نہیں کھل جاتے، پہلے اسے مٹی میں دفن ہونا پڑتا ہے۔ گندم کا پودا ایسے ہی نہیں ہو جاتا، پہلے وہ اپنی ہستی کو مٹی میں ملا دیتا ہے، مٹی میں تو ہمیں ملایا ہی جائے گا۔ اگر اس مٹی کی ڈھیری کے نیچے ملنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیں، ہم اپنی میں کو مٹا دیں، اپنی انا کو ختم کر دیں، اپنے تکبر کو مٹا دیں، اپنی خود پسندی کو، جس شکل کو آپ آئینے میں دیکھ کے بڑا اپنے آپ پر اتراتے ہیں، اس وقت آئینے کو دیکھتے ہوئے یہ بھی یاد کیا کرو اس کا بنانے والا، اس شکل کو حسن دینے والا میرا خدا ہے، اور میں اس کے آگے جھکنے سے بھاگتا ہوں۔ کب تک بھاگتے رہو گے؟ آخر تو اسی کی بارگاہ میں ہمیں جانا پڑے گا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ لوگ ہمارا جنازہ اٹھا کر ہماری نماز پڑھیں، ہم اس سے پہلے نمازی بن جائیں۔ نیت کر لیں کہ زندگی میں اب نماز نہیں چھوڑیں گے، ہیں جی، زندگی میں اب نماز نہیں چھوڑیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، حلال رزق کمائیں گے، بدماشی نہیں کریں گے، غریبوں پر چلائیں گے نہیں، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں دبائیں گے، ہیں جی، اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کریں گے، ماں باپ کو راضی کریں گے، روٹھوں کو منائیں گے۔ جب میں مر جائے گی تو پھر روٹے ہوئے کو منانا مشکل نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔